الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک اپنی ممتاز زمانہ سلسلے ایک نعت خواں ایک ملاقات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ سیزن 4 الحمدللہ ہم شروع کر چکے ہیں۔ سیزن 4 کی تمام تر جلوہ سامانیاں جاری و ساری ہیں۔ ممتاز و معروف اساتذہ کرام سے آپ مستفیض ہو رہے ہیں، اور آج کی نشست بھی بہت ہی زیادہ اہم اور قیمتی ہے اس لحاظ سے کہ آج ثم الحمدللہ میرے ایوان میں جو پیارا معتبر اور بادب منور ثنا خواں تشریف فرما ہے، ان کا ایک اپنا انداز، اپنا لہجہ اور سول و گداز سے بھرپور ثنا خوانی کا اعزاز حاصل ہے۔ ان کو میں آپ کی ملاقات بھی کرواؤں گا، ان سے ڈسکشن بھی کریں گے، ان سے بہت ساری نصیحتیں بھی حاصل کریں گے۔ بادب نعت خوانی کس طرح کی جاتی ہے، کس طرح کرنی چاہیے، کس طرح کرنے کا حق ہے، یہ بھی آج جانیں گے ان سے۔ آئیے ملاقات کرواتا ہوں آپ کی ممتاز و معروف محترم ثنا خواں محترم جناب صوفی طارق شفیع معصومی صاحب تشریف فرمائے میرے درمیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق بھائی، بہت زیادہ مشکور ہوں آپ کا کہ جزاک آپ اللہ۔ نے بہت زیادہ محبتوں کے ساتھ ویلکم کرتے ہوئے آج کی نشست میں تشریف لائے اور سیزن 4 کو رونق بخشی۔ کیا فرمائیں گے طارق بھائی؟ سب سے پہلے ابتدائی میں آپ ایک ملاقات کا جو سلسلہ چل رہا ہے، کافی سارے سیزن ہم کر چکے، جی آپ نے اکثر ایپیسوڈ دیکھی بھی، اپنی محبتوں سے بھی نوازا۔ ایک نعت خواں ایک ملاقات کس طرح ہم کر رہے ہیں اور ہمیں مزید کس طرح بہتر کرنا چاہیے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص جو زیر سرپرستی ہے الشیخ نہال نافی شاذلی صاحب، ماشاء اللہ۔ فکر رضا نعت کونسل پاکستان، اور موضوع ہے نعت عشق کی معراج۔ کیا اچھا، کہنے، میں نے اب تک آپ کے جتنے بھی سلسلے دیکھے نا، کیا کہنے، یہ یقین کریں ایک منفرد سلسلہ ہے، یہ کوئی خوشامد والی بات نہیں ہے، آہا ہا، کیونکہ ایک شاید اب تک ایسا دیکھنے کو ملا نہیں سبحان کہ اللہ، جہاں پر اتنے بہترین انداز میں نعت خوانوں کی اصلاح کی جا رہی ہو۔ واہ، شرط یہ ہے کہ اللہ کرے کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ کچھ اس سے سبق سیکھ لیں، آمین اور آمین۔ آئندہ جو آنے والی زندگی ہے، جس طرح ایک نعت خواں کو نعت خوانی کا حق ادا کرنا چاہیے اس کے سائے میں گزار لیں، تو اللہ کریم اس کے طفیل ہم تمام کا بھی بیڑا پار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم جناب صوفی طارق شفیع معصومی میرے درمیان سیزن 4 میں رونق افروز ہیں، اور ان سے بہت اچھی اور اہم باتیں کرنی ہیں اس لحاظ سے کہ حضرت والا تبار نہ صرف ایک بہت ہی باعمل نعت خواں ہیں بلکہ اہل طریقت بھی ہیں، صاحب بصیرت بھی ہیں، اور آپ مسند خلافت پر بھی جلوہ افروز ہیں، فیض و برکات لٹا رہے ہیں، وابستگان کو فیض و برکات لٹا رہے ہیں، تشنگان کو۔ ہمیں بھی آج ان سے موتی چاہیے، ہمیں بھی آج ان سے فیض و برکات چاہیے، اور ان سے ہم فیض حاصل کرنے آج بیٹھے ہیں۔ آپ یقیناً میرے انداز سے واقف ہیں کہ اساتذہ کرام کے درمیان بیٹھ کر قطعی طور پر میں اپنے مضامین پیش کرنے کا عادی نہیں ہوں، قطعی طور پر اپنے عنوانات پیش کرنے کا عادی نہیں ہوں، بلکہ بادب انداز میں یہ میسج آنے والی جنریشن کو دینا چاہتا ہوں کہ اساتذہ کرام کے سامنے بیٹھ کر صرف اپنا سبق سنایا جاتا ہے، بس۔ تو آج میں بھی حاضر ہوں اپنا سبق سنانے، آئیے کوشش کرتے ہیں سبق سنانے کی۔ پہلا سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، ہمت کر رہا ہوں حضرت صوفی طارق شفیع معصومی سے کہ حضرت، نعت عشق کی معراج، ہماری آج کی نشست کا جو عنوان ہے نعت عشق کی معراج، کیسے معراج، نعت عشق کی معراج کیسے ہو گئی؟ اور اگر نعت عشق کی معراج ہے تو نعت خواں کون سے وہ عوامل کرے، کون سے وہ عمل اپنائے جس سے نعت عشق کی معراج ہو جائے؟ کیونکہ آج دور حاضر کی نعت خوانی اگر میں اور آپ دیکھتے ہیں تو آج کی نعت خوانی میں گلیمر ہے، آج کی نعت خوانی میں ماڈلنگ، آج کی نعت خوانی میں دکھاوا ہے۔ آج کی نعت خواں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ہائی پروفائل ٹچ محسوس ہوتا ہے۔ جی، نعت عشق کی معراج کیسے؟ ارشاد فرمائیں۔ نعت سب سے پہلی تو نعت شریف جو ہے یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے،
اور ہم میں اور بہت سارے لوگوں میں ایک فرق کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ آہا، ہم نعت سننا بھی پسند کرتے ہیں، پڑھنا بھی پسند کرتے ہیں، سبحان اور حقیقی جو اس کا معاملہ ہے وہ ادب سے منسلک ہے۔ جتنا ادب ہوگا، درود پاک کی کثرت ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی فیض عطا ہوگا۔ سبحان اللہ، ایک نعت خواں کو اپنے لبادے سے بھی نعت خواں ظاہر ہونا چاہیے، اپنے اعمال سے بھی نعت خواں ظاہر ہونا چاہیے۔ جب وہ مسجد میں جائے واہ تو واہ، لوگ پہچانے کہ یہ نعت خواں بھی ہے اور نمازی بھی ہے۔ کیا ہی کہنے ہیں، ہاں، کیا ہی صرف نعت خواں نہ رہے بلکہ ایسا ہو اس کے کردار سے ایک سچا عاشق رسول ہونے کی خوشبو آ رہی ہو، ہائے جو اسے دیکھے اس کا بھی دل لپکے کہ وہ بھی نماز کو جائے، عاشق رسول بنے، اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے۔ نعت خواں جو ہے بیسیکلی اسے حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، داڑھی شریف سے اپنے چہرے کو سجانے کی ضرورت ہے، دیگر جو سنتیں ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی صورت میں وہ ایک حقیقی نعت خواں کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سماعت کر رہے ہیں ناظرین محترم، سچی پاکیزہ اور کھری گفتگو صوفی طارق شفیع معصومی رونق افروز ہے میرے درمیان، اور کوشش کروں گا، جسارت کروں گا، ہمت کروں گا کہ مزید کچھ ایسے سوالات کیے جائیں ان سے جس کا فیض ہمیں تادیر نصیب ہوتا رہے آمین۔ اور دیکھنے والے بھی اس سے مستفید رہیں۔ آمین۔ آئیے سب سے پہلے حضرت والا توار کے خوبصورت پرسوز پرکیف لہجے میں نذرانِ عشق و محبت سنتے ہیں بارگاہ سرور کونین میں۔ آئیے سماعت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا پیش کر رہے ہیں صوفی طارق شفیع معصومی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اپنے دامان شفاعت میں ہائے ہائے، چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات کیا کہنے، بنائے رکھنا، واہ واہ، اسی منصب کا اللہ، طلبگار ہوں میں بھی آقا، کیا کہنے، اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، خاک ہوں میں مجھے قدموں کیا سے کہنے، واہ واہ، لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، ان کے آنے کی گھڑی ہے، وہ ہے آنے والے، اللہ، ان کے آنے کی گھڑی ہے، وہ ہے آنے والے، میرے سرکار کی محفل کو اللہ، سجائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اچھی بات ہے، واہ، شاید اس راہ سے کیا
خالد میرے آقا گزرے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، سماعت کیا آپ نے ایک سچا پاکیزہ اور خوبصورت لہجہ، وہ پاکیزہ لہجہ کہ جو اپنا کر کوئی بھی نعت خواہ نعت کی معراج حاصل کر سکتا ہے۔ آج کا میرا عنوان نعت عشق کی معراج کے تناظر میں صوفی طارق شفیع معصومی اپنے خوبصورت انداز میں بارگاہ سرور کونین میں اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میرے استاد گرامی قدر حضور سیدی و سندی پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ سید زمان علی جعفری اختر القادری دامت برکاتہم قدسیہ فرماتے ہیں، کوئی خالی نہیں لوٹا نبی کے آستانے سے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کوئی خالی نہیں لوٹا نبی کے آستانے سے، بھری ہے سب نے اپنی جھولیاں ان کے خزانے سے۔ سبحان اللہ، بھری ہے سب نے اپنی جھولیاں ان کے خزانے سے۔ سبحان اللہ، بٹھایا حضرت حسان کو آقا نے منبر پر، سبحان اللہ، بٹھایا حضرت حسان کو آقا نے منبر پر، ملا رتبہ انہیں سرکار کی نعتیں سنانے سے۔ سبحان اللہ، ملا رتبہ انہیں سرکار کی نعتیں سنانے سے۔ بے شک بے شک۔ پسینہ ان کے قدموں کا ہے بڑھ کر مشک و عنبر سے۔ سبحان اللہ، پسینہ بے شک۔ ان کے قدموں کا ہے بڑھ کر مشک و عنبر سے، ہزاروں پھول جھڑتے ہیں نبی کے مسکرانے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہزاروں پھول جھڑتے بے ہیں شک بے شک۔ نبی کے مسکرانے سے۔ مقطع میں کیا خوبصورت آرزو پیش کرتے استاد گرامی قدر، کیا فرماتے مقطع میں، زمان ان کے وسیلے سے ہے اس امید کا طالب۔ مقطع میں جو گزارش پیش کی نا استاد گرامی قدر نے، ناظرین محترم، یہ نعت خواں کی اصل منزل ہوا کرتی ہے۔ ایک سچے پاکیزہ نعت خواں کی اصل منزل کیا ہے؟ استاد گرامی قدر فرماتے مقطع میں، زمان ان کے وسیلے سے ہے اس امید کا طالب، میری میت اٹھائی جائے ان کے آستانے سے، میری میت اٹھائی جائے ان کے آستانے۔ ناظرین محترم، آئیے ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں بارگاہ صوفی طارق شفیع معصومی میں اور ان سے ملفوظات سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بادب طور پر نعت خوانی اگر کرنی ہے، پرکیف انداز میں اگر نعت خوانی کرنی ہے، ایسی نعت خوانی کہ جس کو کرتے ہوئے گنبد خضرا کا تصور بن جائے اور سننے والے خود بخود انہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، سننے والے بس اس کے حصار میں رہ کر اشکباری کرتے ہوئے سماعت کریں۔ آئیے سنتے ہیں طارق بھائی سے کہ طارق بھائی دور حاضر میں بہت زیادہ محافل ذکر خیر منعقد ہو رہی ہیں، کریا کریا، کوچا کوچا، گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، گاؤں گاؤں، ملک ملک پیارے آقا کریم کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ بے شک، نعت خوانی کے فروغ کے لحاظ سے یہ دور بھی بہت زیادہ قیمتی دور، بے شک، بہت زیادہ اہمیت کا حامل دور۔ بے شک، مگر آج کی نعت خوانی ہمیں یہ بھی دکھا رہی ہوتی ہے کہ جب تک نعت خواں مائک پر آ کر عوام کو ہاتھ اٹھانے کا، کھڑے ہو کر ہاتھ لہرانے کا نہ کہہ دے، محفل میں ذوق نہیں آتا۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ ادب والا جو تسلسل ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں کہ پہلے ہم شریف، اس کے بعد ناز شریف، اس کے بعد مناقب کے نمبر آتے تھے، بے شک، وہ بھی آج کی محفل میں موقوف ہو چکا ہے۔ جی، کیا کیا جائے طارق بھائی، ایسا کیا کیا جائے اپنی نعت خوانی میں حاضریوں سے کہ وہ
प्यारा बादब और पुरकैफ सलासिल वाला दौर दोबारा हमें मैसर हो सके। आमीन। अल्लाह करे ऐसा हो जाए जैसा आपने इरशाद फरमाया। आमीन या रब। सबसे पहले तो हमें इस बात को अपने जहन से हटाना है कि मैं सरकार की नात पढ़ रहा हूँ। आहा। सबसे पहले इस बात को जो ना हमने, क्योंकि हमारी मजाली क्या, मेरी हाय। तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज। अल्लाह। तो बार कैफ सबसे पहले इस बात को अपनी ज़ात से हटाने की ज़रूरत है। बात यह कि हस्सान को सरकार ने मिंबर पे बिठाया, सना खान मोहम्मद की तौकीर बड़ी है। ऐसा ही है। जब हम इस बात को, बल्कि इस बात पर रब का शुक्र अदा करेंगे ना, हकीकी मायनों में खुलूस दिल के साथ उसकी बारगाह में सजदा रेज होंगे, या अल्लाह तूने हम पर एहसान किया कि अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा लिया, और सबसे बढ़कर तूने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सना खानों में हमारा भी नाम शामिल फरमा दिया। तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि अल्लाह करीम उसके दिल में आजिज़ी पैदा फरमा देगा। जब आजिज़ी पैदा होगी तो इंशाल्लाह अदब भी मिल जाएगा, जब अदब मिल जाएगा तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हुजूरी भी नसीब हो जाएगी। असल में फी जमाना एक माहौल की कसरत क्या होती है तारिक भाई, माजरत। जी जी, हुजूरी क्या होती है ये नाज़रीन को बताए ना। असल में हुजूरी क्या होती है नाज़रीन मोहतरम, दौरे हाजिर का नाथफा शायद हुजूरी से वाकिफ ही नहीं। मैं आपसे अर्ज करूँ, सच्चाई अर्ज करूँ आप, दौरे हाजिर का नाथफा सिर्फ अच्छे कपड़े पहनकर, आला किस्म की महंगी बास्केट पहनकर, बहुत ही हाई फाई क्लास का इमामा लगाकर महफिल में आता है और वो समझता है शायद मैं मुकम्मल कामिल और अकमल बन के महफिल में आया हूं। हुजूरी क्या होती है और हुजूरी की महफिल क्या होती है, आई समाप्त करते हैं तारिक भाई। हुजूरी के हवाले से सबसे पहली बात तो यह है कि देखें, जो खुद रोना जानता है ना, वो दूसरों को रुलाना भी जानता है। एक कि अपने दिल में कैफियत नहीं होगी, अगर पढ़ते हुए गुंबद खजरा का नाम आए तो बेहतर तो यही कि गुंबद खजरा भी आंखों के सामने बसा हो। मक्कतुल मुकर्रमा का नाम आए तो मक्कतुल मुकर्रमा इंसान तस्वुर में देख रहा हो। जब अपनी कैफियत बनेगी ना तो सामने कैफियत खुद ब खुद बन जाएगी। हुजूरी ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार से हमें बुलावा नसीब हो जाए, ये भी हुजूरी है। अब यहाँ पर एक नात फनों ने मिजाज बना लिया है, कभी अगर हम गुफ्तगू सुनते हैं तो दिल भी नहीं चाहता कि वो कहते हैं चल्लत वाला कलाम पढ़ो, हड़ा उड़ी करो। अरे भाई तुम यार कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, हुजूर की महफिल में आए हो, कम से कम एक शाइस्ता गुफ्तगू हो, लहजा शाइस्ता हो, कम से कम ऐसा ना हो कि आप गुफ्तगू कर रहे हैं दरमियान में कोई तीसरा शख्स भी हो सकता है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो हमें अपने किरदार से जब तक हलचल नहीं होगी ना तारिक भाई, जी हाँ, महफिल में जब तक हलचल नहीं होगी तो नाथफा की जो हाजिरी है ना वो शानदार हाजिरी नहीं कहलाएगी। आप बात को समझे। जी हाँ, महफिल से वापसी में जब स्टेटस लगा रहा होता है नाथफा, जी जी, कि वो महफिल जिसमें हाजिरी बहुत शानदार रही, जी जी, तो वो हाजिरी शानदार किस तरह रहती है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बिल्कुल बाशऊर नाज़रीन मोहतरम भी जानते हैं बेशक, कि जिन महफिलों के अंदर थैले भर जाए ना, जी जी, और नई मॉडल की कार का आसरा हो जाए, जी हाँ, वो शानदार हाजिरियां कहलाती है। तो ये मामला है आज की नाथफानी का, कैसे निकला जाए इससे। कामरान भी सबसे बड़ा किरदार तो इंतजामिया का है। अभी गुज़िश्ता दिनों हम एक महफिल में गए, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बड़े नाथफा को मधु किया गया वहाँ, तो उन्होंने कोई उज़ुर पेश किया बीमारी का या जो भी उनका था, तो कुछ लम्हे गुजरे गालिबन 10-15 मिनट, तो हम उन्हें लाइव देख रहे थे, किसी और जगह वो महफिल में पढ़ रहे थे। तो जब वहाँ की इंतजामिया से रब्ता किया गया तो उन्होंने बरमला कहा कि आपने ये पेशकश की थी, हमने ये पेशकश कर दी, वो आपका माकाम छोड़ के हमारे यहाँ तशरीफ ले आए। तो जब तक इंतजामिया ऐसे नातखानों से गुरेज नहीं करेगी ना, नातखानों का बेशक अपनी जगह मामला है, वो आप दे रहे हैं तो वो डिमांड कर रहे हैं, आप देना बंद कर देंगे, एक वक्त आएगा कि वो खुलूस के साथ पढ़ना भी शुरू हो जाएंगे। मैं समझता हूँ फी जमाना जो मस्जिद में फजर के बाद पढ़ने वाले, जुम्मे की नमाज के बाद पढ़ने वाले ऐसे नातखानों की कमी है, और जो पढ़ने वाले ना हकीकी मायनों में मैं समझता हूँ कि वही नातखानी का हक अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये वो दर है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जाने किसका पढ़ना पसंद फरमा लें, कबूल फरमा लें, और उसके तुफैल हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। आमीन आमीन। नाज़रीन मोहतरम, मौजू मुझे चेंज करना पड़ेगा, वरना आप मेरी तबीयत से वाकिफ है कि ये मौजू अगर कंटिन्यू रहा तो मैं फिर ना बर्दाश्त कर पाऊंगा और ना फिर अपने अंदर का जो तूफान बरपा रहता है हर वक्त उसको रोक पाऊंगा। आइए मौजू चेंज करते और सूफी तारिक शफी मासूमी की एक और पुरसोज अकीदत की तरफ अपनी हाजिरी पेश करने की कोशिश करते हैं। आइए सुनते हैं कि सूफी तारिक शफी मासूमी अब हमें कौन सा पुरकैफ कलाम सुना रहे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वाह,
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز میں بندوں کو تھپک کر مرکز میں بندوں کو تھپک کر مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ممتاز زمانہ کلام سچی بات سکھاتے یہ ہیں، بے شک سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ پیش فرما رہے تھے صوفی طارق شفیع معصومی اپنے پرسور لہجے میں۔ اور ناظرین محترم، امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک، فکر رضا نعت کونسل پاکستان، آنے والے تمام موجودین جتنے بھی پرخلوص انداز میں مہمان تشریف لا رہے ہیں، ہم تمام کا صرف ایک مقصد کہ ہم نعت خوانی کو اسی بادب انداز میں واپس لے جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کاش آمین ایک کاش اپنا درد ریکارڈ کر کے بغیر کسی کو نومینیٹ کیے، بغیر کسی کو کا نام لیے، وہ ساری باتیں ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو موجودہ دور کی نعت خوانی میں بگاڑ کا سبب اور جس وجہ سے ہم روحانیت سے دور ہو گئے۔ کوشش کرتے یہ کوشش ہماری قبول ہو جائے۔ آپ بھی دعا فرمائیے گا اپنی اپنی قیام گاہوں پر۔ آمین۔ اور طارق بھائی، میں چلتے چلتے ایک درد بیان کروں، میں نے گزشتہ نشستوں میں بھی بیان کیا نعت خوانوں کو۔ ایک وہ بھی دور تھا، آپ بھی بخوبی جانتے، کہ جب ہم محفل سے واپس ہوتے تھے تو محفل سے لے کر گھر تک اشکباری کی کیفیت ہوتی تھی۔ بے شک بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہچکیاں بندی بھی ہوتی تھی بے شک بے شک اور گھر بھی اسی حال میں پہنچتے تھے۔ پھر کافی دیر میں
سونے کا معاملہ ہوتا تھا, پھر نماز فجر کی پابندی کا اہتمام بھی ہوتا تھا, فکر ہوتی تھی بے شک کہ ہم محفل سے کچھ لے کر آئے. بے شک. آج کی محفل میں کیا ہوتا ہے, محفل کے بعد آپ کو روڈ کے کونے پر آباد ہوٹل جم غفیر کی صورت میں ملیں گے کہ آپ کو اگر محفل کے بعد ناطخواں تلاش کرنے ہیں جی ہاں تو کسی مشہور ہوٹل پہ چلے جائیں. بے شک. کیا وجہ ہے؟ آج کا ناطخواں کیا سوچ کر ناطخوانی کر رہا ہے, اور پہلے والے ناطخواں کیا سوچ کر ناطخوانی کرتے تھے؟ ارشاد فرمائیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تربیت کا معاملہ ہے. پہلے کے ناطخواں ایک صاحب نے کہا تھا, جملہ تو پتہ نہیں بہتر ہے نہیں, کہا تھا کہ داڑھی سے آری تھے مگر معیاری تھے. واہ واہ داڑھی شریف بظاہر مطلب ناطخوانی میں داڑھی شریف کا رجحان اب کوئی 10-12 سال ہوئے جو بڑا ہے, جی لیکن اس سے پہلے جو گزشتہ دور تھا اس میں ناطخواں جو تھے داڑھی شریف بس ایک جنا کیپ ان کی نشانی, لیکن بار کیف نعت شریف پڑھنے کا ایک وہ حق ادا کیا کرتے تھے. تو میں تو اس زمن میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ تربیت کا فقدان ہے. ضرورت ہے جو علماء اکرام ہیں جن کی ایک ماشاءاللہ ایک عزت ہے, رسپیکٹ ہے, وہ اسٹیج پر آئیں. ہوتا یہ ہے کہ عام حالات میں علماء اکرام بالکل آخر وقت میں تشریف لاتے ہیں, صلاۃ و سلام سے کچھ لمحات قبل اپنا بیان فرماتے ہیں, کبھی صلاۃ و سلام کے لیے رک جاتے ہیں اور کبھی صلاۃ و سلام میں بھی تشریف نہیں لاتے, مطلب نہیں رکتے, وہ چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر علماء اکرام کی بھرپور توجہ ہوگی اول تا آخر, اگر کوئی ایک عالم صاحب اسٹیج سنبھال لینا. طارق بھائی کیا توجہ دیں گے علماء کرام؟ آپ مجھے بتائیں نا, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. جی جی. علماء کرام کیا توجہ دیں گے؟ ایک وہ ناطخواں جس نے درس نظامی کا دال بھی نہیں پڑھا, ٹھیک ہے, عوام 1.5 گھنٹہ اس کو سنے گی توجہ سے, ٹھیک ہے, اپنا مال و اسباب اس پہ قربان کرے گی. ٹھیک ہے, اور ایک عالم دین جس نے 12 سال دن رات محنت کر کے یہ علم اپنے سینے میں محفوظ کیا, بے شک. جب وہ تقریر کرنے آتا ہے نا ہوں, تو انتظامیہ کان میں کہتی حضور ذرا مختصر بیان کیجیے. کیا علماء کرام کیا تربیت کریں گے مجھے بتائیں. اس میں تو دیکھیں علماء کرام پھر اپنی کمزوری ظاہر کر رہے ہیں نا. اگر ایسا معاملہ ہے نا, وہ کہیں گے آپ 20 منٹ کی بات کر رہے ہیں, میں بیان ہی نہیں کرتا, میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. ہونا چاہیے. اگر وہ اپنا اثر دکھائیں گے تو ان کا اثر ہوگا. آپ دیکھیں نا ناطخواں بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا, ان سے اگر کہا جائے کہ پورا آپ نے 20 منٹ پڑھنا ہے تو کہتے ہیں بھائی اس سے بہتر ہے میں چلے جاتا ہوں. اللہ 20 منٹ میں تو وہ جملہ کہتے ہیں میرا گلا بھی گرم نہیں ہوتا. اصل بات گلا گرم ہونے کی نہیں ہوتی, 20 منٹ میں اصل میں وہ جو ابھی آپ نے عرض کی تھی نا تھیلے بھرنے والا معاملہ, اللہ معاف کرے بہرحال, لیکن ایسا ہونا شروع نہیں ہوتا. وہ 15-20 منٹ کے بعد جا کے وہ کیفیت بنتی ہے تو ان کے بھی پڑھنے میں تاثیر پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. کیفیت نہیں بنتی طارق بھائی, کیفیت بنائی جاتی ہے. جی جی. اپنے ساتھ جو بروکر آئے ہوئے ہوتے ہیں نا, آرٹیفیشل, ان کے ذریعے یہ چین چلائی جاتی ہے. جی ہاں, کیونکہ ان کا ٹارگیٹ ہی یہی ہوتا ہے. لیکن میں تو اسی نتیجے پر پہنچاؤں گا, اس میں صرف اور صرف علماء کرام جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ٹوٹلی بائیک آؤٹ کیا جائے. اگر کوئی شخص ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں اتنے پیسے لوں گا, اتنے پیسے لوں گا, اور یہ میرا وقت, بلکہ آج کل ایک میں آپ سے عرض کروں کہ ایک جملہ ادا کیا جاتا ہے, میرا وقت کا اجارہ ہے یہ. ارے بھائی آپ نے اس وقت میں آ کے کرنا کیا ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ نے نعت شریف پڑھنی ہے اور آپ کو نعت خوانی کے لیے, تو مطلب کس سے آپ یہ دوغلا پن کر رہے ہو, کس سے جھوٹ بول رہے ہو؟ مطلب سیدھی سی بات ہے کہ ایسے نعت خوانوں کا مکمل بائیک آؤٹ کیا جائے جو کہے کہ میرا وقت کا اجارہ ہے, اور علماء کرام کو ترجیح دی جائے, اور کوشش کریں کہ علماء کرام ہی تھوڑا سا نعت خوانی کے میدان میں آ جائیں, تو ہمیں کسی کو باہر سے بلانے کی ضرورت, تربیت بھی ہو جائے گی, حضور کی ثنا خوانی بھی سننے کو مل جائے گی. امید ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم, بہرحال آپ بھی کوشش کر رہے ہیں, اللہ پاک آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو اجر عطا فرمائے, اس کی برکتیں عطا فرمائے. یہ بہت بڑا قدم ہے اور اللہ پاک استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین, آمین. ناظرین محترم, بہت خوبصورت گفتگو ہم کر رہے ہیں تو بھی طارق شفیع معصومی کے ساتھ, اور مقصد صرف یہ ہے کہ جہاں 1.5 گھنٹہ ایک ناطخواں کو آپ سنتے, اپنی تمام تر عقیدتیں, تمام تر محبتیں, تمام تر چاہتیں, مال و اسباب کے ساتھ اس پہ نچھاور کرتے ہیں, وہیں ہمت کر کے ایک عالم بعمل کا 1 گھنٹے کا بیان بھی سن لیا کریں. بے شک. اس سے ہوگا کیا کہ نہ صرف عشق رسول مکمل انداز میں آپ کے قلوب و اذہان میں منتقل ہوگا, بلکہ اصل نعت خوانی کا اجر و ثواب بھی پائیں گے انشاءاللہ. تو کوشش ہماری بھی یہ, کوشش آنے والے نعت خوانوں کی بھی یہ کہ ہم علماء کی تعظیم کو بھی فروغ دیں, بعد اب نعت خوانی کو بھی فروغ دیں. یہ ڈسکشن جاری و ساری ہے. آئیے آخری میں ایک اور پرکیف کلام سنتے ہیں, اس کے بعد یہ نشست ہم وائنڈ اپ کرنے کی طرف جائیں گے. آئیے سنتے ہیں طارق شفیع معصومی اب ہمیں کیا پیش فرما رہے اپنے پرکیف لہجے میں.
یہ سانس پہیلی کچھ بھی نہیں، اللہ میری ذات اکیلی کچھ بھی نہیں، مجھے اپنے عشق میں ضم کرنا، اے میرے کریم کرم کرنا، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں کہ تیرا تو سمندر میری دنیا تیرے اندر، سگے داتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ کلندر، تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں، تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں، نہیں تجھ سا کوئی بے شک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک۔ بہت دور تک، بہت دیر تک، بہت وقت تک آپ کو میسر رہیں گے، اور اس کے گریڈ پوائنٹس نوٹ کر لیجئے گا کہ کیا انداز ہوا کرتا ہے سچے اور پاکیزہ نعت خوانوں کا۔ آخری میں آپ سے وہی گزارش کروں گا جو ہمیشہ کرتا ہوں کہ کمنٹ سیکشن آپ کا منتظر رہتا ہے آپ کی رائے کے لیے، آپ کی پسندیدگی کے لیے، آپ کی ناراضگی کے لیے، آپ کی شکایت کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ کمنٹ سیکشن میں یہ ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں، کچھ بھی پیش کرنا چاہیں کمنٹ سیکشن منتظر ہے، ضرور پیش کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہو سکے ممکن ہو آسانی کے ساتھ تو اس نشست کو آپ شیئر فرما دیں، جب تک سوشل میڈیا پر یہ نشست آپ کی شیئرنگ سے محفوظ رہے گی، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ منتقل کرتی رہے گی۔ اپنے میزبان محمد کامران صدیقی القادری کو امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک کی تمام پرخلوص آفیشیل میڈیا ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، جلدی ملتے ہیں آپ سے ایک اور معتبر ثنا خواں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔